بابا، خدا کے لیے میری بات سن لیجئے۔ میں اس شخص کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس کا کردار برا ہے، اس کی عمر مجھ سے 2 گنی ہے، وہ مجھے پسند نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ بھائی، آپ کیوں میری بات نہیں سنتے؟ آپ تو میرا سہارا ہیں، آپ کیوں مجھے دھکیل رہے ہیں اس زندگی کی طرف جہاں میری ہنسی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی؟ بابا، میں آپ کے قدموں میں گڑ گڑا رہی ہوں۔ یہ رشتہ میرے لیے زہر ہے، یہ میری زندگی کو برباد کر دے گا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، دنیا میں 2 کام بہت ہی مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام مگر انتہائی تکلیف دہ رویہ پایا جاتا ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو ان کی مرضی کے بغیر رشتوں میں جکڑ دینا۔ یہ جکڑن کبھی رشتہ داری بچانے کے نام پر، کبھی مال و دولت کے لالچ پر، اور کبھی سماجی دباؤ یا روایت کے بوجھ تلے دی جاتی ہے۔ ایک باپ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں۔ ایک بھائی رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے اپنی بہن کو ایسے گھر بھیج دیتا ہے جہاں اس کی ہنسی ہمیشہ کے لیے چھین لی جاتی ہے۔ ایک ماں اپنے خاندان کی خوشنودی کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دے دیتی ہے جس کے کردار پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک چاچا یا تایا اپنی بھتیجی کو زمین یا وراثت کے جھگڑوں میں قربان کر دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو اعتماد، ہم آہنگی اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہو تو شادی قید بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر کارل راجرز، جو ماہر نفسیات تھے، کہتے ہیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے جسے وہ محسوس کرتا ہے، جیسے وہ سوچتا ہے۔ جب ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف رشتے میں جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بنیادی ضرورتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ خود کو غیر اہم، غیر محفوظ اور بے بس سمجھنے لگتی ہے۔ یہ احساس اس کے ذہن کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے اور وہ زندہ ہو کر بھی خود کو مردہ سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بیٹی اپنے والد کو دیکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کا سہارا بنے، مگر جب وہی والد اپنی بیٹی کے خوابوں کو نظر انداز کر کے اسے ایک ناپسندیدہ رشتے میں دھکیل دیتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ لڑکی سوچتی ہے، کیا میری مرضی کی کوئی وقت نہیں؟ کیا میری خوشی دوسروں کے مقابلے میں اتنی کم ہے؟ کیا میں صرف ایک بوجھ ہوں جسے کسی بھی قیمت پر اتار دینا ضروری ہے؟ یہ سوالات اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں اور وہ کھانا کھاتی ہے مگر ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بات کرتی ہے مگر دل کے اندر خاموشی چھائی رہتی ہے۔ وہ زندہ رہتی ہے مگر ہر لمحہ اندر سے مر رہی ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عظیم عبادت ہے، مگر یہ عبادت خوشی دلی اور رضامندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا، کنواری عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی مرضی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن افسوس ہم نے اپنی روایت اور اپنی خواہشات کو دین سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی رضا کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں ایک معصوم لڑکی کو وراثت کے مسئلے، خاندان کے دباؤ یا کسی مالی مفاد کی خاطر قربان کر دیا جاتا ہے۔ کسی جگہ بیٹی کو اس لیے زبردستی بیاہ دیا جاتا ہے تاکہ چچا یا ماموں کے ساتھ رشتہ قائم رہے۔ کسی جگہ بہن کو زبردستی شادی پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ بھائی کی تجارت محفوظ رہے۔ کسی جگہ ایک عمر رسیدہ مرد کو صرف اس لیے بیوی بنا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین اور جائیداد تقسیم نہ ہو۔ یہ سب لمحے انسانیت پر بدنما داغ ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے تو وہ 2 راستوں پر چلتا ہے، یا تو وہ خاموش ہو کر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، یا وہ بغاوت کرتا ہے اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔
اکثر لڑکیاں پہلے راستے کا انتخاب کرتی ہیں، وہ سب کچھ سہ لیتی ہیں مگر ان کے اندر ایک قبرستان بس جاتا ہے۔ ان کے خواب، ان کی خواہشات، ان کی امیدیں سب دفن ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر وکٹر فرانکل، جو ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والے اور ایک بڑے ماہر نفسیات تھے، کہتے ہیں جب انسان کو اپنی زندگی کا مقصد چھین لیا جائے تو وہ جیتا تو ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی جسے زبردستی شادی پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد چھین لیا جاتا ہے۔ وہ دن رات زندہ تو رہتی ہے مگر زندگی اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں رہتی۔ جب ایک لڑکی خوش نہیں ہوتی تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو محبت نہیں دے پاتی، وہ اپنے شوہر سے دل سے رشتہ قائم نہیں کر پاتی، وہ اپنے والدین کے ساتھ ناراضگی رکھتی ہے، اور یوں نسل در نسل ایک زنجیر سی چل پڑتی ہے جس میں ہر کوئی زخمی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ والدین کو سمجھنا ہوگا کہ بیٹی امانت ہے، بوجھ نہیں۔ اس کی خوشی اور مرضی کی اہمیت دینا لازم ہے۔ بھائیوں اور رشتہ داروں کو یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ بیٹی یا بہن صرف مفادات کے لیے نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہے جس کے خواب ہیں۔ معاشرتی سطح پر تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ جب لوگ شعور حاصل کریں گے تو وہ اپنی بیٹیوں کو قربان کرنے کے بجائے ان کی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ دین نے صاف کہا ہے کہ نکاح عورت کی رضا کے بغیر جائز نہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جسے وہ پسند نہیں کرتی تو کیا آپ رات کو سکون سے سو سکیں گے؟ اگر آپ اپنی بہن کو کسی ایسے گھر بھیج دیں جہاں وہ ساری عمر روتی رہے تو کیا آپ اپنے دل کو مطمئن رکھ سکیں گے؟ اگر آپ اپنی ماں کو اپنی خوشی کے لیے قربان کر دیں تو کیا آپ اپنے ضمیر کے بوجھ کو سہ سکیں گے؟ بیٹی، بہن یا ماں کا دل توڑ دینا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہی رشتے ہیں، اور ان کے ساتھ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ پیغام ان سب والدین، بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی مرضی کے خلاف قربان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو محبت اور رضامندی کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی خوشی چھین لیں گے، آپ نے صرف اس کا نہیں بلکہ اپنی نسلوں کا مستقبل چھین لیا۔